الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظیم. آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم و فن کا درخشاں ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. معزز سامعین اکرام، زمانہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی اجالا کبھی اندھیرا، کبھی اندھیرا کبھی اجالا. زمین پر بسنے والے جب نور کو ترستے ہیں تو ظلمت کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، مٹے مٹے نقوش ابھرتے چلے آتے ہیں، راستہ صاف ہو جاتا ہے، نظروں سے اوجھل منزل نظروں کے سامنے آنے لگتی ہے، ڈگمگاتے ہوئے قدم زمین پر جمنے لگتے ہیں، پست حوصلے بلند ہونے لگتے ہیں، پھر قافلے والے دھیرے دھیرے جمع ہونے لگتے ہیں، پھر وہی کوس رحل، پھر وہی باندار، پھر وہی دھوم دھام. ایک صدی گزرتی نہیں کہ غبار چھانے لگتا ہے. زمانے کا عمل جس طرح اجسام کو متاثر کرتا ہے اسی طرح افکار کو بھی متاثر کرتا ہے. افراد کے احوال بدلتے رہتے ہیں، افکار کی چمک دمک ماند پڑنے لگتی ہے تو ملت کا حال دیگرگو ہونے لگتا ہے. تو پھر وہ چمکانے والوں کو بھیجتا ہے جو اندھیروں میں اجالا کرتے ہیں. رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، مگر ہاں مجدد آتے رہیں گے، اندھیروں میں اجالا کرتے رہیں گے. ماحول بدلتے رہیں گے، اندھیروں میں اجالا کرتے رہیں گے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے آتے رہیں گے، زندگی کی طرح رواں دوا رہیں گے. معزز سامعین اکرام، آج سے ایک صدی قبل 14ویں صدی ہجری میں ہند و پاک کے مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور تمدنی حالات دیگر گو تھے. نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات، نئے نئے نظریات سامنے آ رہے تھے. بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو یہ اپنے نماز میں گدھے اور گائے کے خیال میں غرق ہو جانے سے بدرجہ برا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کے برابر ہے اور آپ کی ایسی عزت کی جانی چاہیے جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو منعقد کرنا یہ ناجائز ہے، خواہ یہ محفلیں شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو. کوئی کہہ رہا تھا کہ جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا علم تو پاگل دیوانوں بچوں کو حاصل ہے. کسی نے قرآن پر اعتراض کیا، کسی نے حدیث پر اعتراض کیا، کسی نے ائمہ دین پر اعتراض کیا، کسی نے سلف صالحین پر اعتراض کیا، کسی نے علماء حق پر اعتراض کیا. اور حقیقت تو یہ ہے دل کی وہ زمین جہاں کبھی ایمان و یقین بسا کرتے تھے اب وہاں شکوک و شبہات بسیرا کرنے لگے. یہ تھا اوائل 14ویں صدی ہجری کا مذہبی ماحول، سیاسی ماحول. یہ تھا
کہ اول یہ تحریک چلائی کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے قریب لایا جائے، پھر ایک تحریک چلی کہ ہندو بھائیوں کے قاتل گائے کی قربانی ترک کر دی جائے، اس طرح ہندو پاک سے اسلامی شعار کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی گئی، پھر ایک تحریک اٹلی کے خلاف چلی اور مسلمانوں کی ترکی ٹوپیاں نظر آتش کر دی گئی، یہ کہہ کر کہ ان کا کپڑا اٹلی سے آتا ہے، پھر ایک تحریک چلی کہ جنگ عظیم میں انگریز فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے عربوں اور ترکوں کے خلاف ہندوستان کے ہندو پاک کے مسلمان فوجیوں کو بھیجا جائے، اس طرح ہزاروں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، یہ سارا خون خرابہ اس امید پر کیا گیا کہ مسلمان کہ ہندوستان کو خون شہداء کی عوض آزادی ملے، مگر وہ اس وقت نہ ملنی تھی نہ ملی، پھر تحریک ترک موالات چلائی گئی اور اس کے پردے میں ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھا گیا، مسلمانوں کو بے دست و پا کیا گیا، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی کیا تھا، جو کچھ تھا اس بہانے لینے کی کوشش کی گئی، اسی پر بس نہیں کیا، تحریک ترک حیوانات چلا کر قصابوں کا کاروبار سرد کیا گیا اور مسلمانوں کو سنت انبیاء سے محروم کیا گیا، اس طرح ہر تحریک مسلمانوں کو کمزور کرتی چلی گئی، الغرض ہر تحریک مسلمان کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرتی چلی گئی، مسلمان اپنی سادہ لوحی یا کوتا اندیشی کی بنا پر ان تحریکوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہے اور انجام سے بے خبر ہوئے، انجام کی جب خبر ہوئی جبکہ تباہی میں آ گھرا، بلکہ بعض لوگوں کو اس وقت بھی احساس نہ ہوا، اللہ بے حسی سی بے حسی تھی، دین اسلام کے لالے پڑ رہے تھے، شورائے دن پر دھاوے بولے جا رہے تھے، اسلام کی مستی ختم ہو رہی تھی، وطن پرستی کا جنون بڑھ رہا تھا، مسلمان ہونا باعث فخر نہ رہا تھا، ہندوستانی ہونے پر فخر کیا جا رہا تھا، اللہ اور اللہ والوں کی محبت پیچھے جا رہی تھی، زمین اور اہل زمین کی محبت آگے بڑھ رہی تھی، یہ تھا اس زمانے کا سیاسی ماحول، معاشی حالات یہ تھے کہ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت میں ملازمت میں مسلمان پیچھے جا رہے تھے، ان کی زمینیں اور جائیدادیں اوروں کے پاس رہن تھی، جو سود در سود کے بندوں میں جکڑے ہوئے تھے، مقدم آبادی کا وہ ذوق و شوق کہ گھر کا سارا اثاثہ لٹا کر قلاش ہو گئے، پیسے کے محتاج ہو گئے تو کوئی پرواہ نہیں، کھیل کود سیر و تفریح کا یہ لپکا کہ آن کی آن میں خون پسینے کی کمائی داؤ پر لگا دی، اخلاقی حالات بھی اچھے نہ تھے، الغرض مسلمان معاشی طور پر انگریزوں، ہندوؤں اور اپنے نفس کے ہاتھوں گرفتار تھے اور مستقبل میں ترقی و خوشحالی کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے، اخلاقی حالات بھی اچھے نہ تھے، تہذیب و تمدن کا مسلمانوں کو انگریزی تہذیب و تمدن کا دل دادا بنایا جا رہا تھا، انگریزی تہذیب کی ایک ایک ادا کو دل نشیں کیا جا رہا تھا، یہ زہر ایسا پھیلایا کہ آج تک اس سے چھٹکارا نہ مل سکا، اور ادھر ہندو کچھ اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگ دے، اس مقصد کے لیے انہیں بھرپور تحریک چلائی اور ہندو پاک کے درد مندوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مسلمانوں کو مرتد بنایا گیا، ہندو تہذیب کا رنگ بچایا گیا، آج سے ایک صدی قبل یہ دیگر وہ حالات تھے، ظلمت پر ظلمت چھا رہی تھی، اجالے کو لوگ ترس رہے تھے، آخر رحمت باری کو جوش آیا اور پھر وہ آیا جس نے صراط مستقیم کا پتہ بتایا، ہاتھ پکڑ پکڑ کر راستے پر لگایا، ہدایت پر ایسا حریص کہ گمراہوں کی گمراہی پر بل کھاتا اور تڑپتا، وہ دل سے چاہتا تھا کہ چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہو، وہ اسلام کا شہیدائی تھا، وہ اسلام کا فدائی تھا، وہ اسلام کا مت والا تھا، آخر وہ کون تھا؟ شاعر اس نقشے کو یوں کھینچتا ہے کہ شرک تھا جو ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چیز لوگ علم سید ابرار پر ہر ولی اور غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تذکیر کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر محتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا بیس باشبا کہنے لگے، اس کرن نے راہ امام کو منور کر دیا، پھول تو پھول ہے غاروں کو گزر کر دیا، اے امام قوم و ملت کہنے گئے با زندہ باد، زندہ باد اے صوفیے احمد رضا کا زندہ باد، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ معزز سامعین اکرام، ہاں وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی، جنہوں نے وہ امام احمد رضا عالم اسلام کے جلیل القدر عالم تھے، عارف تھے، ایک عبقری شخصیت تھے، یوں کہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھے، انہوں نے قرآن مجید کا بے ساختہ اور بامحاورہ ترجمہ کیا اور تفسیر لکھنی شروع کی
تو سورۃ الضحیٰ کی چند آیاتوں کی تفسیر 600 صفحات سے تجاوز کر گئی. وہ زندگی بھر بھی تفسیر لکھتے تو زندگی ختم ہو جاتی, تفسیر ختم نہ ہوتی. وہ علوم اسلامیہ کے بحر بحکراں تھے, جس سمت چلتے چلتے چلے جاتے اور حادث پر مہارت و عبور کا یہ عالم کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء حق نے آپ کو امام المحدثین کے خطاب جلیل سے نوازا. اور فقہ میں تبحر کی یہ کیفیت کہ جب ایک مکی عالم نے آپ کے ایک عربی فتوے کا مطالعہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھا, یہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کے شاگرد کو اور اس کے مصنف کو اپنی شاگردی میں شامل کر لیتے. معزز سامعین کرام, چنانچہ ہندوستان کی مشہور یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین صاحب, جو کہ علم ریاضی کے بڑے ماہر تھے, انہیں ایک مرتبہ ایسا مسئلہ پیش آیا جو ان سے حل نہ ہو سکا. لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے جرمنی جانے کا ارادہ کیا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جناب, جرمنی جانے سے پہلے حضور اعلیٰ حضرت سے تو مل لیں. چنانچہ جب وہ بارگاہ رضا میں حاضر ہو کر اس مسئلے کا حل دریافت کیا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسا تشفی بخش جواب دیا کہ وائس چانسلر صاحب حیران ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کی شان میں چند جملے کہے تھے جو آج بھی تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے. موصوف نے حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب کر کہا تھا کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے میں روئے زمین کے غیر ممالک کے اکثر سفر کیے ہیں, مگر یہ باتیں آج تک مجھے حاصل نہیں ہوئی. اب میں تو اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھ رہا ہوں. یہ تھے اعلیٰ حضرت جن کے سامنے دنیاوی علوم کے ماہرین بھی طفل مکتب نظر آتے ہیں. اسی لیے تو دار دہلوی نے کیا یعقوب کہا ہے, ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس دن آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. معزز سامعین کرام, آج کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کو جاہل و کم علم جو کہتے ہیں, جب ان نوادرات کو دیکھتے ہیں, ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو دم بخود ہو جاتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہمیں جو کچھ بتایا گیا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا. ارے یہ اللہ یہ نوادرات تو وہ ہیں جو جنہوں نے جاہل تو جاہل عالموں کو بھی اعتراف جہل پر مجبور کر دیا. چنانچہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود, چنانچہ آج جدید تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جو 200 سے زائد علوم و فنون پر دسترس رکھتی تھی. چنانچہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود لکھتے ہیں, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی ذات پر پی ایچ ڈی کی ہے, وہ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی سوانح کو 15 جلدوں میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی. ارے جس کی سوانح حیات, جس کی زندگی, جس کی سیرت طیبہ 15 جلدوں میں بھی نہ سمائے, اس کی وسعت کا اندازہ کیا کیا جائے, اس کی بلندی اور رفعت کا اندازہ کیا جائے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے, تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو, قسم اے جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری, گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری, خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تم پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.